حبیبنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ تو حدیث مبارکہ ہم پہ گفتگو کر رہے تھے، ہم بات کر رہے تھے اس حدیث کی، کس حدیث کی کہ میرے مدنی آقا سنے آقا پیارے آقا ارشاد فرماتے ہیں علم دین کی مجلس جو سجاتے ہیں، اور علم دین کی مجلس سجی ہوتی ہے، وہاں پہ واعظ ہوتا ہو، تقریر ہوتی ہے یا علم کی گفتگو ہوتی ہے، اور اس کے اندر لوگ بڑے توجہ کے ساتھ بیان سنتے ہوتے ہیں، علم سیکھتے ہوتے ہیں، تو ایسی مجلسوں کو ڈھونڈنے کے لیے اللہ تعالیٰ کے کچھ مقرب فرشتے ساری دنیا میں گشت کرتے رہتے ہیں، اور جب کوئی ایسی مجلس انہیں مل جاتی ہے تو پھر وہ وہاں پر خوش ہو کر رحمت کی چادر تان دیتے ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، وہاں رحمت کی چادر تن جاتی ہے، رحمت کی چادر تان دیتے ہیں، اور اس کے بعد وہ وہیں پر بیان سننے، ذکر سننے اللہ کا بیٹھ جاتے ہیں پورے فرشتے۔ اس کے بعد جب بیان ختم ہوتا ہے، اللہ کے ذکر کی مجلس برخاست ہوتی ہے، تو پھر کیا ہوتا ہے؟ سب اپنے گھر جاتے ہیں، فرشتے بھی اپنے گھر جاتے ہیں۔ جب فرشتے آسمان پر چڑھتے ہیں، آسمان پر جاتے ہیں، تو اللہ کریم ہمارا رب العالمین جو وحدہ لا شریک ہے، تنہا ہے، واحد ہے، ہم سب کا رب ہے، اللہ تعالیٰ 70 ماؤں سے بڑھ کر محبت کرنے والا، اسے ہم سے کتنی محبت ہے۔ دیکھو کہ ماں جیسے اپنے بچے کا ذکر کرتی ہے نا، کہ وہ بچہ کہاں ہے، کیسا تھا، کیا کر رہا تھا، جبکہ اس نے فون پہ ابھی بات کی ہے، لیکن اگر اس کے شہر کا کوئی آ جائے تو پھر ماں اس کے بارے میں بار بار اس کے جو بھی وہاں سے آیا ہے اس شہر سے، اس کے بارے میں پوچھتی ہے، کیسا لگ رہا تھا، کیا تھا۔ تو ویسے جب فرشتے آسمان پہ چڑھتے ہیں تو اللہ کریم جو 70 ماؤں سے ہم سے زیادہ محبت کرتا ہے، ارشاد فرماتا ہے، بڑی پیاری حدیث مبارکہ ہے، غور سے سنیے گا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، فرشتوں کہاں سے آ رہے ہو؟ جبکہ اسے معلوم ہے، جبکہ اسے، وہ تو ہمیں دیکھ رہا ہے نا ابھی ہم کہاں بیٹھے ہیں، کس لیے بیٹھے ہیں، لیکن فرشتوں سے پوچھ رہے ہیں۔ ابھی ہم جب مجلس ختم کریں گے نا، اس کے بعد جب فرشتے آسمان پہ چڑھیں گے، یقیناً آپ کے گھر سے لے کے ہمارے گھر تک، ساری دنیا میں جہاں جہاں لوگ، آپ لوگ جو کوئی جدہ میں بیٹھے، کوئی مسقط میں، کوئی دبئی میں، کوئی حیدرآباد میں، ممبئی میں، یہ ساری دنیا میں، ناگپور میں، اور جتنے شہروں میں سے لوگ جو یہاں کنیکٹ ہے نا، دین کے لیے کنیکٹ ہے، دین کی مجلس ہو جا کے بیٹھے ہیں، اتنے دور دور تک رحمت کی چادر تنی ہے، اتنے دور دور تک فرشتوں کا ہجوم ہے، اور جب یہ محفل ختم ہوں گی انشاءاللہ تو پھر کیا ہوگا؟ فرشتے آسمان پہ چڑھتے ہیں۔ تو میرے مدنی آقا ارشاد فرماتے ہیں، فرشتے جب آسمان پہ چڑھتے ہیں نا، اللہ کریم ارشاد فرماتا ہے، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اے فرشتوں کہاں سے آ رہے ہو؟ اے فرشتوں کہاں سے آ رہے ہو؟ جیسے اللہ کو معلوم نہیں ہے کیا؟ اللہ کو تو معلوم ہے، لیکن ہم سے محبت اتنی ہے کہ ہمارا ذکر کرتا ہے فرشتوں کے ساتھ میں، ہمارا ذکر کرتا ہے فرشتوں کی مجلس میں۔ تم زمین میں ذکر کرو، میرا اللہ کا حکم ہے، وَاذْكُرُونِی أَذْكُرْكُمْ، تم میرا ذکر زمین پہ کرو گے، میں آسمان پہ تمہارا ذکر اس سے بہتر مجلس میں کروں گا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اب اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، فرشتوں کہاں سے آ رہے ہو؟ فرشتے عرض کرتے ہیں، مولا علم دین کی مجلس سے آ رہے ہیں۔ اے اللہ، ہم علم دین کی مجلس سے آ رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اچھا تو وہ کیا کر رہے تھے؟ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، فرشتوں میرے بندے وہاں کیا کر رہے تھے؟ فرشتے عرض کرتے، مولا وہ تیرا ذکر کر رہے تھے، مولا وہ علم دین حاصل کر رہے تھے، وہ تیرا ذکر کر رہے تھے، تیرے ذکر کی مجلس میں تیری باتیں لوگوں کو سنا رہے تھے، لوگ سن رہے تھے، اے اللہ تیرا ذکر کر رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اچھا تو ان میں سے کسی نے مجھ کو دیکھا ہے؟ کیا پیاری بات ہے، کیا پوچھ رہا ہے اللہ تعالیٰ؟ اچھا تو ان میں سے کسی نے مجھ کو دیکھا ہے؟ دیکھا ہے آپ میں سے کسی کو دیکھا ہے؟ اللہ کو کسی نے دیکھا ہے؟ نہیں۔ ایک دیکھنے والے کا کہا مان لیا ہے، ایک دیکھنے والے کا کہا مان لیا ہے، اور ایک بار نہیں 100 بار تجھے اپنا خدا جان لیا ہے۔ ہمیں تو اللہ سے بھی ہمارے آقا نے ملا ہے نا، ہمارے آقا کے تو بہت کروڑوں احسان ہیں ہم پر، آپ نہ آتے ہمیں کون معلوم تھا
ہمیں کہاں دین معلوم تھا، کہاں اسلام معلوم تھا، کہاں نماز آتی تھی، کہاں روزہ تھا، کہاں زکوٰۃ تھی، کہاں حج تھا، کہاں رمضان ملتے تھے. سب کچھ تو آپ ہی کے صدقے میں ملا. جو کچھ ملا، جتنا ملا، ہمیں تو رب بھی یا رسول اللہ آپ سے ملا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اتنے احسان. اب اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کسی نے دیکھا ہے مجھ کو؟ وہ جو وہاں جتنے بیٹھے تھے فرشتوں، وہ جہاں جتنے بیان سننے یا سنانے والے بیٹھے تھے، جو ذکر کرنے والے کرانے والے بیٹھے تھے، جو سننے سنانے والے بیٹھے تھے، ان میں سے کسی نے مجھ کو دیکھا ہے؟ فرشتے عرض کرتے نہیں مولا، ان میں سے کسی نے تجھ کو نہیں دیکھا، ان میں سے کسی نے تجھ کو نہیں دیکھا. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، بڑی پیاری حدیث پاک ہے. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اچھا دیکھ لیتے تو دیکھ لیتے تو دیکھ لیتے تو کیا کرتے؟ فرشتوں سے سننا چاہتا ہے. اس کا بھی ایک راز ہے، فرشتوں سے پوچھنے کا بھی ایک راز ہے. جب اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو بنایا نا، اپنا خلیفہ مقرر کیا. جب اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کے وجود کو بنایا، آپ کے جسم میں روح پھونکی، تو فرشتوں نے کہا اے اللہ کس کو بنا رہا ہے؟ بڑا اچھا پوائنٹ ہے. جب فرشتے ہو کے جانتے ہیں انسان دنیا میں کیا کرنے والا، تو پھر محبوب جس کے خاطر فرشتوں کو بنایا وہ غیب نہیں جانتے؟ تو فرشتوں نے اس وقت کہا تھا اے اللہ تو کس کو بنا رہا ہے؟ یہ انسان، یہ تو دنیا میں جا کے خون خرابہ کرے گا، فتنے پیدا کرے گا، لڑائی جھگڑے کرے گا. اللہ تعالیٰ نے اس وقت ارشاد فرمایا جو ہم جانتے ہیں تم نہیں جانتے، اتنا ہی جانتے ہو جتنا عطا کیا اللہ نے. فرشتے بھی ایسے سب کچھ نہیں جانتے. میرے آقا کو جو علم غیب آقا نے دیا، اللہ نے دیا، وہ اللہ نے دیا. سارا غیب اللہ کو معلوم ہے، وہ اللہ کا ذاتی ہے. میرے آقا کا عطائی ہے، عطا کیا ہوا ہے، اللہ نے عطا کیا ہے. اللہ جس کو جتنا عطا کر دے، اور اللہ نے محبوب کو تو سب کچھ عطا کر دیا. تو وہ محبوب پیارے آقا کی ہم امت ہے. اور اللہ تعالیٰ اس وقت جب فرشتوں نے کہا تھا نا کس کو بنا رہا ہے، اسی لیے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اس وقت کیا فرمایا تھا؟ جو ہم جانتے ہیں تم نہیں جانتے. تو اب اللہ تعالیٰ انہی پہ فخر کر رہا ہے. ہم کچھ اچھا کرنے بیٹھتے نا، یہ مجلس سجا لی ہم نے، دین کا علم وہ کر لیا، سیکھنے بیٹھ گئے یا نماز پڑھنے کھڑے ہو گئے. ہم برائی کرتے نا، اللہ تعالیٰ کبھی فرشتوں کو نہیں دکھاتا. کوئی آج تک میں نے کوئی حدیث پاک نہیں پڑھی، میرے نظر سے تو نہیں گزری کہ ہم کچھ غلط کر رہے تھے، ٹی وی دیکھ رہے تھے یا غلط کام کر رہے تھے تو اللہ فرشتوں کو دکھا رہا کتنے بدتمیز بندے میرے دیکھو. نہیں، عیبوں کو ڈھانک لیتا ہے، بڑا ستار و غفار ہے. ہم گناہ کرتے ہیں وہ چھپا لیتا ہے، موقع دیتا ہے توبہ کر لو، توبہ کر لو. ہمارے رازوں کا افشا نہیں کرتا، ہمارے رازوں کو دنیا کے سامنے نہیں بتاتا، ہماری برائیاں ہمارے عیب لوگوں کو نہیں بتاتا. کیونکہ ایک ماں اپنے بچے کی گناہ بتاتی ہے کیا؟ ایک ماں اپنے بچے کے عیب دنیا کو کبھی نہیں بتاتی. اس کے عیب چھپانے کی کوشش کرتی ہے، اس کے عیب مٹانے کی کوشش کرتی ہے، اس کے عیب لوگوں کو نہیں بتاتی. ایک ماں نہیں بتاتی جس کو اللہ نے اتنا ذرہ برابر ممتا دیا ہے. تو اللہ تو 70 ماں سے بڑھ کر محبت کرنے والا ہے. اللہ اپنے بندوں کے عیب کہاں بتائے گا؟ اللہ تعالیٰ چھپا لیتا ہے. لیکن جیسے ہی یہ برے گندے سندے ہم جیسے بندے جب کچھ اچھے کام کرنے لگتے ہیں نا، تو اللہ تعالیٰ انہی فرشتوں کو بتاتا ہے، فرشتوں دیکھو میرے بندے کیا کر رہے ہیں. ابھی اللہ کو معلوم ہے ہم یہاں پہ ذکر کر رہے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے اللہ پوچھتا ہے کہ اے فرشتوں کہاں سے آ رہے ہو، میرے بندے کیا کر رہے تھے؟ اللہ تعالیٰ وہ تو تیرا ذکر کر رہے تھے، تو تیرا ذکر کر رہے تھے. اچھا انہوں نے کسی نے مجھ کو دیکھا ہے کیا؟ ان میں سے انہی سے سوال کرتا ہے اللہ تعالیٰ، ان میں سے کسی نے مجھ کو دیکھا ہے؟ فرشتے عرض کرتے مولا کسی نے نہیں دیکھا. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا دیکھ لیتے تو، کوئی مجھ کو دیکھ لیتا تو، وہ مجھ کو دیکھ لیتے تو. اے اللہ اگر وہ تجھ کو دیکھ لیتے نا تو رات و دن تیرے عبادت میں رہتے. تجھ سے پیارا تو کوئی ہے ہی نہیں اللہ، تجھ سے پیارا تو اللہ کوئی ہے ہی نہیں مولا. تو ہی تو وہ ہے جو زندگی دیتا ہے،
تو ہی ہے رزق دیتا ہے، تو ہی عزتیں دیتا ہے، تو ہی ہمارا سب کچھ میرا پروردگار۔ ہم بہت خوش قسمت ہیں جو تو نے ہمیں اپنا بندہ بنایا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اب انہی سے پوچھ رہا ہے، دیکھ لیتے تو فرشتے عرض کرتے ہیں مولا دیکھ لیتے تو رات دن تیری عبادت میں رہتے۔ اچھا، پھر اللہ تعالیٰ نے ایک اور سوال پوچھا، تب کہ معلوم ہے اس کو ہم کیا کر رہے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ فرشتوں پہ پھر فخر کرتا ہے، پھر فخر فرماتا ہے، ارشاد فرماتا ہے، اے فرشتوں، اچھا وہ کیا مانگ رہے تھے؟ مطلب سے تو خالی نہیں ہے ہم لوگ، اور اللہ مانگیں گے مانگیں گے مانگیں گے مانگیں گے مانگیں گے، تجھی سے مانگیں گے، مانگتے جائیں گے، تیرے حبیب کا صدقہ مانگیں گے، تیرے پیاروں کا صدقہ مانگیں گے، اللہ مانگیں گے، اور تو دے سکتا ہے۔ ہم ساری دنیا کی نعمت مانگ لی، ساری دنیا کے خزانے مانگ لینا، تو ہر چیز پہ قادر ہے مولا، تو دے سکتا ہے، تو ہم تو مانگیں گے نا۔ اب ہم تو مطلب کو ہی بیٹھے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے ہمارے مطلب کیا ہے۔ ابھی ہم جب یہ بیان ختم کے بعد پھر جب سلام ہوتی ہے اور دعا میں کیا مانگتے ہیں؟ سب سے پہلی دعا تو یہی رہتی، اے اللہ جنت الفردوس عطا کرنا، اے اللہ جنت الفردوس عطا فرمانا۔ نہ کوئی عمل ہے دکھانے کے قابل، نہ منہ ہے میرا بتانے کے قابل، شفاعت کے صدقے میں جنت ملے گی، عمل ہے جہنم میں جانے کے قابل۔ عمل تو اچھے نہیں ہے، لیکن مانگیں گے تو ہمیشہ جنت الفردوس مانگیں گے، مانگتے تو جنت الفردوس ہے۔ اللہ تعالیٰ پھر فرشتوں سے اللہ تعالیٰ نے سوال کیا، اب پھر سوال کرے گا، پوچھتا ہے، اے فرشتوں، اچھا وہ ذکر کی مجلس میں، دین کی مجلس میں بیٹھے تھے، کیا مانگ رہے تھے؟ مولا جنت مانگ رہے تھے، مولا وہ جنت مانگ رہے تھے۔ پھر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، جو سب کچھ جانتا ہے، ارشاد فرماتا ہے، اچھا ان میں سے کسی نے جنت دیکھی ہے کیا؟ جنت کتنی حسین ہے، کتنی خوبصورت ہے، اس جنت کو کسی نے دیکھا ہے کیا؟ فرشتے عرض کریں گے، مولا نہیں دیکھا، جنت کسی نے نہیں دیکھی، اگر دیکھ لیتے تو؟ پھر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا فرشتوں سے، اگر جنت دیکھ لیتے تو؟ فرشتے عرض کرتے، مولا اگر جنت کو دیکھ لیتے نا تو دنیا کے لیے نہیں مرتے، دنیا کے لیے اتنے خون خرابے نہیں کرتے، دنیا کے لیے اتنی پریشانیاں اور اتنی اس میں نہیں رہتے کہ ہمارے پروموشنز ہو جائے اور ہمیں یہاں سروس مل جائے اور ہمیں وہاں سروس مل جائے اور ہمارا منافع اتنا ہو جائے اور ہمارے ایسے محل بن جائے اور یہ گھر بن جائے۔ جنت کا محل، جنت کے سب سے ادنا کا محل اتنا بڑا ہوگا کہ 500 سال کی ایک گھوڑا لگاتار تیز دوڑے نا، اتنا ایریا ایک کو ملے گا ادنا کو، اتنے بڑے بڑے سونے کی اینٹیں ہوں گی، چاندی کی اینٹیں ہوں گی، مشک کے گارے ہوں گے، اور ایسے محل ہوں گے کہ جو اس کا ہم وہم و گمان میں بھی نہیں لا سکتے۔ کوئی ٹاٹا بڑلا اور کوئی دنیا کا کوئی کتنا رئیس ہوگا نا، وہ جنت کا محل بنا ہی نہیں سکتا۔ اور یہاں کسی نے محل بنا بھی لیا نا تو مرنا ہے، وہ محل چھوڑ کے جانا پڑے گا۔ شداد تھا نا، اللہ تعالیٰ نے ایک مرتبہ ملک الموت سے، حضرت اسرائیل علیہ السلام سے، موت کے فرشتے سے پوچھا، اے اسرائیل، تمہیں تو میں نے اسی لیے مقرر کیا ہے کہ تم روح قبض کرو، اور کتنا سخت پناہ ہے کہ لوگ، رشتہ دار، بال بچے روتے رہتے ہیں اور ملک الموت روح کھینچ کے لے کے چلے جاتی ہے۔ اللہ نے بنایا ویسا ہے، پختہ مضبوط بنایا ہے اسرائیل علیہ السلام کے دل کو۔ لیکن اسرائیل علیہ السلام سے پوچھا اللہ تعالیٰ نے، اے اسرائیل، کبھی کسی روح کو قبض کرتے ہوئے تمہیں دکھ ہوا، تکلیف ہوئی؟ کہا ہاں اللہ 2 مرتبہ، اللہ 2 مرتبہ ہوا، سنو غور سے، 2 مرتبہ دکھ ہوا روح قبض کرتے ہوئے۔ بولے کب؟ ایک مرتبہ تب کہ ایک کشتی تھی سمندر کے اندر، اور سمندر میں ایک کشتی، اور طوفان سے وہ کشتی ڈوب گئی تھی، اور سارے لوگ وہ کشتی ٹوٹ گئی، اور جتنے لوگ تیرنا جانتے تھے تیر رہے تھے، اور ایک تختے کے اوپر ایک حاملہ عورت،
جسے درد زہر شروع ہو چکا تھا، وہ صرف تختے کے اوپر، کشتی کے تختے کے اوپر پانی میں تیر رہی تھی، پانی میں وہ تختہ تیر رہا تھا، اور اس ایسے عالم میں اس عورت نے بچے کو جنم دیا، ایسے عالم میں بچے کو جنم دیا۔ جنم دینا تھا کہ اللہ تیرا حکم آیا کہ اس ماں کی روح قبض کر لو۔ اللہ تیرا حکم ہوا مجھ کو، اور میں تو حکم کا تابعدار ہوں، اللہ تیرا حکم ہوتا ہے، میں روح قبض کر لیتا ہوں۔ تو مجھے حکم ہوا کہ اس ماں کی روح قبض کر لو، تو مجھے اس ماں کے لیے دکھ نہیں ہوا مولا، مجھے اس بچے کے لیے غم ہوا۔ اے اللہ، یہ طوفان، یہ کشتی کا ایک تختہ، دور دراز کوئی انسان نہیں، اور اس میں یہ بچے کی پرورش کیسی ہوگی، کون کرے گا؟ ماں بھی چلے جائیں گی، ماں بھی مر جائے گی، تو اس بچے کو دودھ کون پلائے گا؟ کیا ہوگا؟ اس بچے کے لیے میرے دل میں اتنا درد ہوا، پہلی مرتبہ درد ہوا، ورنہ کسی روح کو نکالتے وقت مجھے درد نہیں ہوا، لیکن پہلی مرتبہ تب ہوا تھا۔ اللہ اتنا سنا تھا۔ اچھا، اللہ تعالیٰ فرماتا اور دوسری مرتبہ کب درد ہوا؟ اللہ تعالیٰ ارشاد سے حضرت اسرائیل علیہ السلام ملک الموت عرض کرتے ہیں، مولا اور دوسری مرتبہ معلوم کب ہوا؟ جب شداد نے جنت بنا لی۔ شداد نے کیا بنائی؟ جنت تو نہیں، جنت جیسی کچھ، لیکن اس کے حساب سے وہ جنت تھی۔ اس کو اتنا مال اللہ نے دیا تھا، اتنا مال اور اتنی سرکشی تھی کہ اس نے کیا کیا، اللہ کی برابری کرنے لگا، اور اس نے سوچا کہ دنیا میں تو میں جنت بنا سکتا ہوں، وہاں کی جنت کیا، میں تو یہی جنت بنا لوں۔ تو اس نے دنیا میں جنت کی عیش و آرائش والی ایک بستی بسائی، اس میں جنت کے جیسے ساز و سامان اور سونے چاندی کے ہیرے جواہرات کے پورے بچھا دیے اس نے، اور جدھر ادھر اس نے جنت کی نعمتیں سجوائی، اور ابھی اس کا انوگریشن ہونے کا تھا، افتتاح ہونے کی تھی، اور انوگریشن تو اسی کے ہاتھ ہونا تھا نا، افتتاح تو اسی کے ہاتھ کی ہونے کی تھی۔ جب وہ جنت بن کے اس کی تیار ہو گئی ہے، وہ جنت کے گیٹ پر آیا ربن کاٹنے کے لیے کہ اب وہ جنت میں داخل ہوگا، اللہ تیرا حکم آ گیا، اللہ تیرا حکم آیا، اس کی روح قبض کر لو۔ ابھی اسے جنت میں پیر رکھا ہی نہیں تھا، اور حکم آیا اس کی روح قبض کر لو۔ مولا دوسری مرتبہ، تب مجھے دکھ ہوا، اے اللہ جب بنا ہی لیا تھا، ایک نظر تو دیکھنے دیتا، ایک نظر دیکھ لینے دیتا، لیکن تیرا حکم تھا، میں نے روح قبض کر لی۔ تو دنیا میں لوگ کتنی جنت بنا لے، پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ وہی بچہ تھا، اے اسرائیل، جس بچے کے لیے تمہیں غم ہوا تھا نا، جو نوجات پیدا ہوا تھا، جو نوجات بچہ جس کی ماں کی روح کو قبض کرتے ہوئے تمہیں دکھ ہوا تھا، یہ وہی بچہ تھا جو اتنا سرکش ہو کے جنت بنا لیا تھا۔ تو دنیا میں کتنی جنتیں بنا لو، موت آئیں گی تو جنت سے نکلنا پڑے گا، جانا پڑے گا۔ اور اب اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے جنت ان میں سے کسی نے دیکھی تھی؟ جتنے ہم بیٹھے، کوئی آپ بتائیے، آپ میں سے کسی نے جنت دیکھی ہے؟ نہیں نا۔ تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا جنت دیکھ لیتے تو مولا زندگی بھر اچھے کام کرتے، جنت میں جانے کے کام کرتے، نیکیاں کرتے، بڑوں کی عزت کرتے، چھوٹوں پہ شفقت کرتے، با ادب رہتے، ان میں اللہ کا خوف ہوتا، ڈر ہوتا۔ یہ تمام چیزیں اگر جنت دیکھ لیتے تو اور بھی کرتے نا۔ یہ تو بن دیکھے کا سودا ہے نا، دیکھ کے کیا کرنا ہے، آقا پہ یقین کا معاملہ ہے نا۔ آقا نے بتائی نا ہمیں جنت کیا جنت ہے، آقا تو سب دیدار کر آئے نا۔ شب معراج کی رات آپ نے جنتوں کی سیر کی نا، اور جنت میں جانے کے ہمیں طریقے بھی بتا دیے نا، کیا کیا کرنا ہے، جنت کی ٹکٹ کیسے ملنے والی ہے، جنت کے کس کے لیے آسان ہو جائیں گی۔ آقا نے سکھایا نا ہمیں، آپ ہادی برحق بن کر آئے، آپ نے ہمیں سکھایا۔ تو پھر اللہ تعالیٰ پوچھتا ہے اچھا تو جنت دیکھی تھی؟ فرشتے عرض کرتے مولا کسی نے نہیں دیکھی۔ تو پھر دیکھ لیتے تو سب اچھے کام کرتے۔ اچھا پھر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا اچھا فرشتوں یہ تو بتاؤ وہ کس چیز سے ڈر رہے تھے؟ اے فرشتوں بتاؤ تو صحیح، تم کس چیز سے وہ کس چیز سے پناہ مانگ رہے تھے، ڈر رہے تھے، اللہ کی پناہ مانگ رہے تھے۔
مولا وہ جہنم سے پناہ مانگ رہے تھے، وہ جہنم سے ڈر رہے تھے. وہاں بیٹھاؤ. جہنم سے ڈر رہے تھے. اچھا تو ان میں سے کسی نے جہنم دیکھی ہے کیا؟ جہنم کے وہ سانپ بچھو، وہ دہکتی ہوئی آگ، وہ جہنم کے عذاب، ان میں سے کسی نے دیکھی کیا جو جہنم سے ڈر رہے تھے، جہنم سے میری پناہ مانگ رہے تھے؟ فرشتے عرض کریں گے مولا نہیں دیکھی. اگر جہنم دیکھ لیتے نا، اگر جہنم دیکھ لیتے تو کیا کرتے؟ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے فرشتوں سے، ہمارے بارے میں بات ہو رہی ہے، آپ سب کے بارے میں، جو آپ سب بیٹھے ہو نا، آپ سب کے بارے میں بات ہوں گی انشاءاللہ. بھی جب ہماری بیان ختم ہوگا نا، اجتماع ختم ہوگا، تو ہم وہ خوش قسمت ہوں گے جس کے بارے میں اللہ ذکر کرے گا، فرشتوں کے ساتھ فخر کرے گا. اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے گا جہنم دیکھ لیتے تو، مولا جہنم دیکھ لیتے نا تو بھولے سے بھی کوئی گناہ نہیں کرتے، بھولے سے کوئی گناہ نہ کرتے. کیونکہ جہنم کی آگ اگر دیکھ لیتے نا، یہاں آگ کا ایک چٹکا لگا تو برداشت نہیں ہوتا ہے، اور جہنم میں ڈال دیے جائیں گے. لاوا دیکھا ہے نا، لاوا کیسا ہوتا ہے؟ لاوا وہ لاوے میں ڈال دیں گے اتنی شرارت کرنے پہ، اور لاوے کے اندر وہ جہنم میں ڈال دیا جائے گا. تو جہنم ایسی سخت، اور سانپ بڑے بڑے بچھو، مولا کسی نے نہیں دیکھی. اگر دیکھ لیتے تو کوئی گناہ نہیں کرتے، اللہ دیکھ لیتے تو توبہ کرتے رہتے، 24 گھنٹے توبہ کرتے، دیکھ لیتے تو بھولے سے کوئی گناہ نہیں کرتے. اللہ نے سن لیا سب باتیں. اب اللہ ارشاد فرماتا ہے، بڑی پیاری بات ہے، حدیث پاک چل رہی ہے ابھی. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، ہمارا اللہ عز و جل ارشاد فرماتا ہے فرشتوں تم سب گواہ رہنا. اے فرشتوں تم سب جو اس مجلس میں سے اٹھ کے آئے ہو نا، تم سب گواہ رہنا. وہاں جتنے آئے تھے، جتنے تمیز سے بیٹھے تھے، جتنے محبت کے ساتھ ادب سے بیٹھے تھے، جتنے ادب کے ساتھ باغور بیان کو سن رہے تھے، جتنا اللہ کا ذکر سن رہے تھے، اللہ کا ذکر کر رہے تھے، اے فرشتوں اب تم گواہ ہو جائے، اب تم گواہ ہو جاؤ. ان سب کی ہم نے بخشش فرما دی. جو مانگ رہے تھے عطا کر دیا، جس چیز سے ڈر رہے تھے بچا لیا، جس چیز سے ڈر رہے تھے اس سے بچا لیا. سبحان اللہ سبحان اللہ. اب فرشتے، اللہ تعالیٰ نے تو حکم جاری کر دیا نا کہ سنو اب تم گواہ ہو جاؤ. تم دیکھ کر آئے ہو نا کون کون بیٹھے تھے وہاں، اب تم ہی گواہ ہو جاؤ. آبجیکشن کرنے والے کہ انسان کو کیوں بنائے، اب تم ہی گواہ ہو جاؤ. میرا بندہ انسان جو ہے یہ کتنے اچھے اچھے کام بھی کرتا ہے، برے کرتا ہے تو کرتا ہے، برے تو اللہ چھپا لیتا ہے، لیکن اچھے کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ سب کو بتاتا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تم سب گواہ ہو نا، سب گواہ ہو جاؤ. وہاں جتنے بیٹھے تھے سب کی ہم نے بخشش کر دی. سبحان اللہ سبحان اللہ. سب کو جنت دے دی، سب کو جہنم سے بچا لیا. فرشتے عرض کرتے مولا وہاں بہت سے ایسے تھے جو دل سے نہیں بیٹھے تھے، اندر اندر کڑ رہے تھے. بہت سے ایسے تھے جو اپنے آپ چل کر وہاں نہیں آئے تھے، لوگ پکڑ کے لائے تھے. کوئی چلتے چلتے زبردستی وہاں بیٹھ گیا تھا، آواز سن کے بیان ہو رہا ہے، اللہ کا ذکر ہو رہا ہے. دل سے نہیں تھے، بہت سارے ایسے تھے جو دل سے نہیں بیٹھے تھے. میرا رب کریم ارشاد فرماتا ہے فرشتوں سنو، جو ہم نے کہہ دیا وہ کہہ دیا. وہاں جتنے اچھے تھے نا، جو دل سے ہماری محبت میں بیٹھے تھے نا، جو اپنا وقت نکال کے اس دل میں دین سیکھنے بیٹھے تھے نا، اللہ نیتوں کو جانتا ہے. ان کے صدقے ہم نے بروں کی بھی بخشش کر دی. جو دل سے نہیں بیٹھے تھے ان کو بھی بخش دیا. اسی لیے اچھوں کی صحبت اختیار کرو. اچھوں سے کیا ہوتا ہے، اچھوں کے لیے اگر رحمت برستی ہے تو آس پاس جو برے ہوتے ہیں نا ان پہ بھی رحمت برس جاتی ہے. اور بروں کی صحبت میں بیٹھیں گے، آقا نے فرمایا دوستی تو کرو ہی نہیں. دنیا میں دوستیاں کرنے، یارانے کرنے، باہر گھومنے، بازاروں میں جانے، تھیٹروں میں جانے، اس کی کرنے، شادیوں کی فنکشن اٹینڈ کرنے کے لیے پیدا نہیں کیا. اللہ تعالیٰ نے اپنے عبادت کے لیے ہمیں پیدا کیا، نیکیاں کرنے کے لیے پیدا کیا، اچھے کام کرنے کے لیے پیدا کیا. اور سب سے بڑی بات تو علم دین، علم دنیا دونوں سیکھنے کے لیے پیدا کیا. علم سیکھو، علم کی فضیلت بہت بڑی ہے. علم کی فضیلت
عمل کی فضیلت سے بھی بڑی ہے. علم عبادت سے بڑھ کر ہے. علم ایسی چیز ہے، علم سیکھو گے تبھی تو عبادت کرنا آئے گا نا. ایک 70 سال کا بوڑھا یا 60 سال کا، 70 سال کا، 100 سال کا بوڑھا ہو گیا، وہ نماز پڑھ رہا ہے، نماز پڑھ رہا ہے، نماز پڑھ رہا ہے، عابد ہے، عالم نہیں ہے، سیکھا نہیں ہے، بس اس کو جو کچھ آتی تھی نماز پڑھ رہا ہے. بعد میں پتہ لگا 70 سال تک نماز پڑھتا رہا، وضو ہی کرنا نہیں آیا. وضو نماز کی شرط ہے. طہارت جو ہے نماز کی کنجی ہے. طہارت کرنی نہیں آئی تو نماز کہاں ہوئی؟ سیکھنا پڑے گا. نماز میں کیسے رکوع کرنا، کیسے قیام کرنا، کیسے سجود کرنا، کیسے جلسے میں بیٹھنا، کس طریقے سے قرات کرنا، کس طریقے سے رکعتیں پڑھنا، یہ سب سیکھنا ضروری ہے. علم سیکھنا ضروری ہے، فرض ہے. علم کی طلب میں جو رہتا ہے وہ جنت کی طلب میں رہتا ہے، جنت کے راستے پہ رہتا ہے. تو علم دین اتنی بڑی چیز ہے. علم سے زندگی انسان کی سنور جاتی ہے، عقل و دانش کی ہر ایک شے نکھر آتی ہے. بے پڑھے جو ہے بھٹکتے ہیں ہر ایک منزل پر، عمر کرتے ہوئے افسوس گزر جاتی ہے. علم کی طلب، علم سے زندگیاں نکھرتی ہے. اور علم جو ہے نا عزتیں دلاتا ہے. علم جو ہے نا، علم سے حضرت علی سے کسی نے پوچھا، حضرت بتائیے علم حاصل کروں یا مال کماؤں؟ کیا کہا؟ علم حاصل کروں یا مال کماؤں؟ کہا تو علم حاصل کر. علم اگر ہوگا تو علم کے ذریعے مال کمایا جا سکتا ہے. لیکن مال دے کہ آج تک کوئی مالدار ڈگری نہیں خرید سکتا. مال سے سند نہیں ملتی. سند تو محنت سے ملتی ہے، کنسنٹریشن سے ملتی ہے، ایکاگرتا سے ملتی ہے، ایک دم ایک سو ہو کر علم کو سیکھنے سے ملتی ہے. اور علم اللہ تعالیٰ سب کو نہیں دیتا. کس ناقص کو علم حاصل نہیں ہوتا. اللہ تعالیٰ کے بندے چنے ہوئے ہوتے ہیں. آپ سب چنے ہوئے بندے ہیں جو آ کے اپنا وقت نکال کے علم حاصل کرنے بیٹھے ہیں. ورنہ زیادہ تر تو ٹک ٹاک پہ اور وہ کیا ہو رہے ہیں، سیریلس آ رہے ہیں آج کل تو موبائل میں سیریلس ہیں، اور وہ سیریلس میں اور فضول کے دھماکے، فضول کی کامیڈی، فضول کے وہ بچوں کی جو کارٹون سے بچے کارٹون میں بیٹھے. کتنا ٹائم، صبح ہوتی ہے، شام ہوتی ہے، زندگی یوں ہی تمام ہوتی ہے. ہفتے میں ایک دن ٹائم نکالنے کو بولو تو لوگوں کو ٹائم نہیں ملتا. کہتے ہیں اپنے حساب سے دیکھ لیں گے نا. جب ٹائم ملے گا نا تب وہ ہم ویڈیو تو سب کے لیے اس لیے ڈال دیتے ہیں کہ چلو بھائی آن لائن نہیں ہوتے ہو تو کم سے کم جب آپ کو وقت ملے تب بھی دیکھ لو، تب تو سن لو، تب تو سیکھ لو علم. لیکن علم اتنی ہلکی چیز نہیں ہے جتنا ہلکا بنا دیا ہم نے. علم بہت بھاری چیز ہے. علم بہت بھاری چیز ہے. ایک مجلس اٹینڈ کر لی نا آج ہم نے، اور اگر رات میں ہمارا انتقال ہو گیا تو ہم بخشے بخشا ہیں. اللہ کا وعدہ ہے میں جنت دوں گا، اللہ کا وعدہ ہے جہنم سے بچا لوں گا. اللہ نے وعدہ کر لیا، میں نے بخش دیا، اور فرشتوں کو گواہ بھی بنایا ہے. اس حدیث کو ہی اگر دل پہ رکھ لینا تو کوئی بھی ایک بھی آن لائن کی اور ایک بھی دین کی مجلس کو نہ چھوڑے. جہاں موقع ملے علم دین کا صحیح عقائد میں، شیطانی جگہ پہ نہیں. ہاں مجلس کہیں اور بھی سجتی ہے، وہاں نہ چلے جائے کہ ہم تو علم سیکھنے گئے تھے، پتہ لگا علم سیکھنے شیطان کے علم میں چلے گئے. مذہب اہل سنت میں جائے، آقا کی چاہنے والوں سے علم سیکھے. علم سیکھنا وہاں سے جہاں سے عقائد صحیح ہو. عقائد کے بنا علم سیکھ لیا تو پھر فضول ہو جائے گا. تو علم تو سیکھنا ہے ہم کو. اور علم اتنی ہلکی چیز نہیں ہے جتنی بنا دی ہم نے. اسکول کے لیے تو اللہ اکبر، 2 سال کا بچہ ہوا تو پہلے سے بولتے ہیں بھئی کئی جگہ تو ہے پیٹ میں بچہ ہے تب سے بولے ایڈمیشن لینے کی تیاری رہتی ہے، ویٹنگ میں فارم بھرے جاتے ہیں، ابھی بچہ ہوگا یا بچی ہوگی تو اس کو ایڈمیشن بڑے پبلک اسکول میں ملنا چاہیے. اس کے لیے اتنی، پھر اسکول کے ایڈمیشن سے لے کے پھر بڑے ڈونیشنز ہوتے ہیں. کریے نا، ہم منع نہیں کر رہے آپ کو. ہر نفع دینے والا علم سیکھنا فرض ہے. علم سیکھیے، لیکن ذرہ برابر غور و تفکر کبھی کیا ہے ہم اپنے بچوں کو؟ ساری دنیا بھی بڑے سے بڑے اچھے سے اچھے اسکولوں میں ان کا ایڈمیشن کرانے کے لیے لگے ہیں، اور ہم خود کہتے ہیں 2 روٹی کھاتے ہو 1 روٹی کھاؤ، 1 روٹی کھاتے ہو آدھی روٹی کھاؤ. اپنے عیش عشرت چھوڑو،
اپنے پیٹ کاٹو لیکن اپنے بچوں کو اچھے سے اچھے اسکول، اچھے سے اچھے مدرسے میں پڑھاؤ، کیونکہ علم ہی تو ہے جو انسان بناتا ہے، ورنہ کھاتے پیتے سب جانور ہی ہوتے ہیں۔ علم کے بنا دیکھنے میں انسان ہوتے ہیں لیکن وہ انسان نہیں ہوتا، وہ جانور سے بدتر ہوتا ہے۔ کھانا پینا، سونا، مر جانا، بچے پیدا کر لینا، یہ تو جانور بھی کرتے ہیں نا۔ انسان کو اللہ نے وہ صلاحیت دی اور علم کی وجہ سے اس کو اونچا استاد، اونچی جگہ، اونچی پوزیشن دے دی اللہ تعالیٰ نے۔ آدم علیہ السلام فرشتوں کے سجدے کے سجدہ گاہ بن گئے، کیوں بنے؟ اللہ تعالیٰ نے ایگزام رکھ دیا تھا۔ جب اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے پوچھا بتاؤ یہ اشیاء کے نام بتاؤ، یہ چیزوں کے نام بتاؤ، اللہ تعالیٰ نے ایسی امتحان لیے تھا معلوم اس ٹائم، پوچھا یہ سب چیزوں کے نام بتاؤ، ان اشیاء کا نام بتاؤ، ان شے کا نام بتاؤ۔ فرشتوں نے عرض کیا سبحانک لا علم لنا، اے اللہ تو پاک ہے، ہم نہیں جانتے، ہم نہیں جانتے۔ انہیں نہیں معلوم تھا ان اشیاء کا نام۔ پھر اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام سے پوچھا اب آپ بتاؤ۔ آدم علیہ السلام نے ان اشیاء کے نام سب بتا دیے۔ بتانا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کا حکم دیا سجدہ کرو میرے آدم کو۔ پاس کون ہوا؟ آدم علیہ السلام، سیدنا آدم علیہ السلام پاس ہو گئے۔ فرشتے بھی نوری، معصوم، نبی بھی معصوم، لیکن نبی پاس کیوں ہوئے؟ وجہ کیا بنایا اللہ تعالیٰ نے؟ علم۔ علم کی وجہ سے فرشتوں سے بڑھ کر ہو گیا انسان، فرشتوں سے اونچے مقام پہ پہنچ گیا انسان۔ اللہ تعالیٰ نے سجدہ کروا دیا آدم علیہ السلام کو، اتنی بڑی چیز ہے علم۔ سلیمان علیہ السلام کو بادشاہت اللہ تعالیٰ نے علم دیا تھا۔ آپ کو بادشاہت کی بھی وجہ کیا تھی؟ علم۔ اللہ تعالیٰ نے پرندوں کی بولیاں سکھائی تھی۔ آپ حضور سے کہتے کہاں گیا تھا، کہاں سے آ رہے؟ قرآن میں آپ پڑھ لینا۔ تو اللہ نے علم دیا فرشتوں پرندوں کی بولیاں سیکھنے کا۔ پرندوں کی بولیاں علم کی وجہ سے ملا نا۔ داؤد علیہ السلام آپ کے والد، آپ کو بادشاہت دی اللہ نے ایک علم سکھا دیا تھا۔ آپ لوہے کی کڑیوں سے زرہ بناتے، وہ علم کی وجہ سے آپ اتنے فیمس ہو گئے، علم تو تھا۔ یوسف علیہ السلام قید کر دیا کہ سب کو معلوم ہے، اتنا لمبا ٹائم تو نہیں ہے ابھی اس ڈیٹیل کرنے کا۔ جب قید کر دیے گئے تو پھر اللہ تعالیٰ نے کیا کیا؟ آپ کو خوابوں کی تعبیر کا علم دیا۔ آپ کو اللہ تعالیٰ نے خوابوں کی تعبیر کا علم دیا ہوا تھا۔ آپ کے ساتھ کوئی قیدی تھا، اس نے اپنا خواب بتایا، آپ نے وہاں پہ اس سے خواب کی صحیح تعبیر دی۔ جب وہ چھوٹ گیا تو اس نے وہاں کے بادشاہ کو جا کے کہا کہ اگر آپ کو خواب دکھائے تو تعبیر اگر پوچھنا ہے تو اس سے پوچھ لو۔ یوسف علیہ السلام بلائے گئے۔ پھر یوسف علیہ السلام کو بھی بادشاہ تو صرف علم کی فضیلت سے ملی نا۔ علم ایسی بڑی چیز ہے، علم معمولی نہیں ہے۔ اور ہم اگر صرف دینی علم کو بازو میں رکھ دیں اور صرف دنیائی علم کے لیے ہم مرتے رہتے ہیں کہ اچھے اسکول میں ایڈمیشن کرائے، ایسا کرائے ویسا کرائے۔ کچھ دو تین قسم کے لوگ ہیں، ایک علم دین سکھاتے ہیں، ایک دنیائی علم سکھاتے ہیں، ایک وہ ہے جو دینی بھی اور دنیاوی دونوں سکھاتے ہیں۔ سب سے سکسیس کون ہے؟ جو دینی اور دنیائی دونوں علم سکھائے۔ ایک صرف دینی علم سکھا دیا اور ایک وہ ہے جو صرف دنیائی علم میں لگے ہیں، دین سے ان کو کچھ معلوم ہی نہیں۔ ابھی کوئی وہ جو کوئی کون بنے گا کروڑ پتی کا کوئی ایک تھوڑا سا کلپ دکھا تھا کہ اتنا سمپل کوشچن تھا کہ موسیٰ علیہ السلام کون ہے، تو وہ ایک مسلمان ہاٹ سیٹ پہ بیٹھے بچے کو معلوم نہیں تھا، اس نے بولا کہ میں پوچھتا ہوں وہ کون سا لائف لائن استعمال کرتا ہوں یا فون لائن استعمال کرتا ہوں۔ امیتابھ بچن کو معلوم تھا، اس کو نہیں معلوم تھا کہ موسیٰ نبی کا نام ہے، موسیٰ علیہ السلام۔ یہ معیار ہوا ہے کیا؟ تو ہاٹ سیٹ پہ گئے ایک دم بڑے بریلینٹ بن کے، کون بنے گا کروڑ پتی کھیلنے والے، لیکن انہیں اپنے نبی کا نام نہیں معلوم۔ لعنت ہے ایسی زندگی پہ، لعنت ہے ایسے علم پہ۔ وہ میری نظر میں علم نہیں، اس سے بدتر کوئی جاہل نہیں ہے جو اپنا دین نہیں جانتا۔ دین سے اتنے کورے ہو گئے، اس ذرا برابر 2-4 سال کتنا ہے؟ قرآن پاک میں پڑھیے آپ،
سورہ طٰہٰ میں پڑھیے، اس میں جو سب سے زیادہ عقل مند ہوگا نا، اللہ تعالیٰ پوچھیں گا کہ کتنا رہے دنیا میں، کہیں گا صرف 1 دن۔ 100 سال کی زندگی جینے کے بعد بھی جواب ہوگا دنیا میں زیادہ نہیں، بس 2-4 گھنٹے 1 دن تو بتایا ہے۔ 1 دن کے لیے اتنی کیوں؟ نیچرل ہے۔ 50,000 سال کا 1 دن ہوگا وہاں پر، کیسا کٹے گا؟ یا تو 4 گھنٹے کا لائٹ چلے گی تو برداشت نہیں ہوتا۔ جہنم میں جب اللہ 50,000 سال کے 1 دن کے برابر قسمت ڈالیں گا، رہ جائیں گے جہنم میں؟ برداشت ہوں گی جہنم؟ لیکن جہنم سے ہم کو کوئی لینا دینا نہیں ہے، جنت سے ہم کا کوئی ہمارا واسطہ نہیں ہے۔ ہم تو یہ چند دنوں کی دنیا، اور اس میں بھی گارنٹی نہیں ہے کہ ڈگری لیتے لیتے بچ جائیں گے کیا، چاہے کتنے بڑے کلکٹر بن جائے، ڈاکٹر بن جائے، انجینئر بن جائے، سنتے نا، مرتے ہوئے سنتے ہیں نا۔ ابھی میں غور و تفکر کر رہی تھی، میں نے کہا اتنی بڑی ڈگری لے کے جو میرٹ ہولڈر ہوتے ہوں گے، جو اتنے ہوتے ہیں، اور وہ جب مر جاتے ہیں تو ان کے ماں باپ کے دل پر کیا گزرتی ہوں گی کہ ارے اللہ اللہ، کتنا کیسا کروڑوں روپیہ لگایا اس کے ایڈمیشن پر، کروڑوں روپیہ لگایا اس کی پڑھائی پر، اور پھر مر گیا تو ابھی وہاں تو وہ چاہے کتنا بڑا انجینئر تھا یا ڈاکٹر تھا یا کلکٹر تھا، وہاں ڈگری پوچھی نہیں جائے گی، وہاں تو صرف اللہ کے بابت سوال ہوگا، رسول کے بابت سوال ہوگا، تیرے دین کے بابت سوال ہوگا، تیری نمازوں کے بابت سوال ہوگا۔ اگر یہ سب نہیں ہے اور بڑی ڈگریاں کمائی تو کوئی کام کی نہیں ہے، وہ بہت بڑا جاہل ہے، اور بڑے مغالطے میں بڑا نقصان کر رہا ہے اپنا، کہ اسے کچھ معلوم ہی نہیں کرنا کیا ہے۔ ایک مرتبہ درود پاک پڑھ لیجیے، اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد بر وسلم، صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ علم اتنی بڑی فضیلت ہے کہ علم سے ابھی ہم نے بتایا کہ بخشش بھی ہو جاتی، جنت بھی مل جاتی، اور پھر اگلے ہفتے تک کے پھر طلب میں رہنا تو کیا ہوگا معلوم ہے؟ میرے آقا فرماتے ہیں جو علم کی طلب میں رہتا ہے اور مر جاتا ہے کہ مجھے اب اگلا ہفتہ سیٹرڈے کب آتا ہے، پھر میں کب بیان سننے بیٹھتی ہوں، یا میں بیان کرنے کب بیٹھتی ہوں، علم سیکھنا اور سکھانا، تو جو علم کی طلب میں رہتا ہے وہ جیسی بھی موت مرتا ہے، چاہے وہ کرونا سے مرے یا ٹائیفائڈ سے مرے یا ہارٹ اٹیک سے مرے یا کڈنی فیلیور ہو کے مرے، کاز تو کچھ نہ کچھ ہوگا نا، وہ جیسے بھی مرتا ہے لیکن وہ شہید کہلاتا ہے، وہ شہید کہلاتا ہے۔ علم کی طلب میں جو طالب علم ہوتا ہے نا، وہ کیا کہلاتا، کیا لکھا جاتا ہے؟ شہید کہلاتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے شہید سے بھی بڑا درجہ عالم دین کا دیا ہے۔ عالم دین کون ہے؟ عالم دین جو ہے وہ انبیاءوں کے وارث ہے۔ کس کے وارث ہے؟ انبیاء کے، نبیوں کے وارث کون ہے؟ نبی۔ ایک حدیث پاک ہے، میرے آقا فرماتے ہیں نبی جو ہے وہ اپنے پیچھے دھن دولت چھوڑ کے نہیں جاتے، نبی اپنے پیچھے روپیہ پیسہ وراثت میں نہیں چھوڑتے، نبی اپنے پیچھے علماء چھوڑتے ہیں، عالم دین چھوڑتے ہیں۔ عالم دین نبیوں کے وارث ہے، ان کو وراثت ملی ہے، وراثت میں ہے وہ۔ اور مالدار جو ہے وہ فرعون کے وارث ہے، جس کے پاس مال ہے اور وہ گھمنڈ کرتا ہے تو فرعون کا جیسا حشر ہوا اس کا بھی ویسی حشر ہوگا، اگر اس نے مال کو علم سیکھ کے صحیح طریقے سے مال کا صحیح یوز نہیں کیا، سخاوت نہیں کی، کسی مسکین غریب بیوہ کی مدد نہیں کی، اور اس علم سے صرف مستی عیاشی بدماشی میں لگا رہا، تو پھر وہ مال جو ہے نا اس کا جواب ہوگا، سوال کیا جائے گا، پوچھا جائے گا کہاں کہاں کیا، کہاں پیسہ خرچ کیا، کیسا کیا ہے۔ سب اللہ کی دین ہے، دولت بھی اللہ دیتا ہے، آزماتا ہے۔ اور علم کی پوچھ نہیں ہوگی، علم کا کیا ہوگا سنیے۔ ایک عالم اور ایک عابد کا فرق کتنا ہے؟ ایک عالم عابد کے اوپر 1000 درجہ بھاری ہے۔ ایک بڑی اچھی مثال ہے، شیطان جو ہے نا پورے ٹائم برباد کرنے کو لگا رہتا ہے، تو ایک عابد تھے، 70 سال کے تھے، اور مسجد میں جلدی جلدی نماز پڑھنے جا رہے تھے، فجر کا وقت تھا، ٹائم ہو گیا تھا، اور وہ نماز پڑھنے جا رہے تھے، تو شیطان کیا ہوتا، بڑے اچھے سے اپنے ایک جال بچھا کے وہ مسجد کے باہر کھڑا تھا،
جیسے ہی وہ عابد صاحب آئے، وہ سمجھتے تھے میں بہت بڑا، مجھے تو بہت نالج ہے، اور میں بالکل 5 ٹائم نماز پڑھتا ہوں، روزے رکھتا ہوں، زکوٰۃ دیتا ہوں، حج کرتا ہوں، اور بہت ساری جگہ میں بھی بڑی عزت تھی ان کی، ارے بابا بہت عبادت والے آدمی، بہت عبادت کرتے۔ تو اب وہ شیطان کو ان کو برباد کرنا تھا، کیونکہ عالم نہیں تھے، صرف کیا تھے؟ عابد تھے، صرف عبادت گزار تھے، عالم نہیں تھے۔ شیطان ان کے راستے پہ کھڑا ہو گیا، ایک چھوٹی سی بوٹل لے کے، چھوٹی سی ایک شیشی کانچ کی بوٹل لے کے کھڑا ہو گیا، کہنے لگا عابد صاحب سنیے سنیے، حضرت سنیے سنیے، کہا کیا بات ہے، جلدی بول، کیا کام ہے، مجھے نماز کا ٹائم ہو رہا ہے۔ بولے حضرت عابد صاحب ذرا بتائیے تو، ایک سوال ہے، بس ایک سوال بتا کے چلے جاؤ۔ وہ تو انسانی بھیش میں کھڑا تھا شیطان۔ بولے کیا ہے، جلدی بول۔ کہا یہ جو چھوٹی سی بوٹل ہے نا میرے پاس میں، چھوٹی سی شیشی، آپ کا یقین کیا ہے، بتاؤ آپ کیا سوچتے ہو کہ اللہ تعالیٰ اگر چاہے تو ساری دنیا کو اس بوٹل میں ڈال سکتا ہے کیا؟ ساری دنیا کو اس بوٹل کے اندر ڈال سکتا ہے؟ اور کیا پاگل ہے؟ عابد تھے نا، عالم نہیں تھے۔ کہا پاگل ہو گیا تو، اتنی سی بوٹل کہاں، اتنی بڑی دنیا کہاں؟ سوال کیا تھا؟ آپ کا اللہ کیا اس بوٹل کے اندر پوری دنیا کو داخل کر سکتا ہے؟ تو انہوں نے جواب کیا دیا؟ کیونکہ ان علم نہیں تھا، اللہ کی قدرت پہ بھروسہ نہیں تھا، معلوم ہی نہیں تھا، علم ہی نہیں تھا نا، صرف نماز پڑھ رہے تھے۔ اللہ ہر چیز پہ قادر ہے یہ معلوم نہیں تھا، اس لیے جواب دیا پاگل ہو گیا، اتنی سی بوٹل کے اندر ساری دنیا چلی جائے گی، چل نماز کا ٹائم ہو رہا ہے میرا، ہٹ وہاں سے۔ بہت زور سے کہے لگا کے ہنسا، واہری نماز تمہاری، جب اللہ پہ یقین ہی نہیں ہے تمہارا، اللہ کے بارے میں اللہ کو جانتے ہی نہیں ہو۔ اب اتنے میں پھر عالم صاحب آ رہے تھے جلدی جلدی نماز پڑھنے کے لیے، ان کو بھی ٹائم ہو گیا تھا۔ پوچھا عالم صاحب رکیے رکیے، بس ایک سوال ہے، جلدی بتا دیجیے، بس اتنا بتا کے چلے جائیے۔ کہا کیا کام ہے؟ معلوم تو نہیں تھا کوئی شیطان ہے، وہ تو شیطان انسانی بھیش میں کھڑا تھا۔ کہا کہ جلدی سے کون سا سوال ہے؟ کہا بس میں اتنا پوچھنا چاہتا ہوں، یہ چھوٹی سی بوٹل جو میرے پاس ہے، چھوٹی سی شیشی، کیا آپ کا اللہ اس کے اندر پوری دنیا کو داخل کر سکتا ہے؟ انہوں نے کہا پاگل کہیں کے، یہ شیشی تو بہت بڑی چیز ہے، شیشی، یہ بوٹل بہت بڑی ہے، میرا رب وہ ہے نا جو ہر چیز پہ قادر ہے، سوئی کے ایک ناکے کے اندر سے پوری دنیا کو نکال سکتا ہے۔ سوئی کے ناکے میں، سوئی کا ناکا کتنا ہوتا ہے جس میں دھاگا پورے ہوتے، ان کا یقین کیا تھا؟ سوئی کے ناکے کے اندر سے پوری دنیا میرا اللہ نکال سکتا ہے، داخل کر سکتا ہے۔ یہ یقین ہونا چاہیے۔ یہ یقین کب ملے گا؟ جب علم سیکھوں گے، علم سیکھنا ضروری ہے، علم سیکھ جاؤں گے تو سب نکھر جائیں گا، سنور جائیں گا۔ اور درجات کیا ملیں گے؟ عالم دین کا درجہ کتنا بڑا ہے معلوم ہے؟ اللہ تعالیٰ نے انہیں شہادت سے، شہید سے بڑا درجہ دیا ہے۔ شہید ان کو دیکھ کر رشک کریں گے، شہید ان کو دیکھ کر رشک کریں گے، اور رشک کر کے پھر کیا ہوگا؟ جب حشر کا میدان سجے گا نا، تو عالم اور عابد دونوں جب اللہ کے بارگاہ میں ہوں گے، تو عابد جو صحیح سیکھ کے، صحیح وضو سیکھ کے، صحیح قرآن پاک کی تلاوت سیکھ کے، صحیح اچھی طریقے سے سیکھ کر جس نے اس دنیا سے چلے گیا، صحیح عقیدے کے ساتھ چلے گیا، اللہ تعالیٰ فرمائے گا جا جنت میں چلے جا، جا جنت میں چلا جا عابد سے۔ اور عالم سے کہیں گا تو ٹھہر جا، عالم سے کیا کہیں گا؟ تو ٹھہر جا۔ بہت تعجب میں کرے گا، مجھ کو کیوں ٹھہرایا اللہ؟ اللہ تعالیٰ فرمائے گا سن، پیچھے پلٹ کے دیکھ، حشر کا میدان ہوگا، پلٹ کے دیکھ، جس کو جنت میں لے جانا چاہتا ہے، جس کی شفاعت کرنا چاہتا ہے، جس کو بخشوانا چاہتا ہے، اس کو لے کر چلے جا۔ یہ عالم کا درجہ ہے۔ عالم عابد سے 1000 گنا زیادہ درجے میں بڑا ہوتا ہے، اور اس کو کوئی بہکا نہیں سکتا ہے، شیطان پہ وہ بہت بھاری ہوتا ہے۔ اور علم جو آتا ہے نا، اس میں انکساری پیدا ہوتی ہے۔ مال آتا ہے تو غرور آتا ہے، مال آتا ہے تو غرور آتا ہے، اور علم آتا ہے تو ڈاؤن ٹو ارتھ ہوتا ہے۔ عالم علم اگر سیکھ لے تو پھر وہ ہمیشہ کیا ہوتا ہے؟ حسن اخلاق والا ہوتا ہے۔ اگر حسن اخلاق نہیں آ رہا اور عالم ہے تو پھر وہ عالم نہیں ہے۔ حسن اخلاق ضروری ہے،
حسن اخلاق کے بنا علم کو پھیلا نہیں سکتے. علم دین کی فضیلت دیکھو کتنی بڑی. ایک آخری حدیث مبارکہ بتا کے پھر بیان ختم کرتی ہوں کہ میرے آقا مدنی آقا سونے آقا کے سامنے تمام صحابہ کرام بیٹھے تھے اور ایک صحابی جو کچھ سامنے تھے، جبرائیل علیہ السلام میرے آقا کی بارگاہ میں تشریف فرما ہوئے اور اس عالم کو جو آپ کے سامنے بیٹھے ہوئے تھے ان کی جانب اشارہ کر کے عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، یہ جو آپ کے صحابی بیٹھے ہیں نا، ان کے پاس یہ 2 دن کا ٹائم ہے زندگی کا. 2 دن بعد ان کی زندگی ختم ہو جائے گی، روح قبض کر لی جائے گی. بتا دیا ایک راز کی بات. آقا کو بھی تو معلوم تھا. آقا سے بتایا، آقا نے جیسے دیکھا آپ کے آنکھوں میں آنسو آ گئے. پھر اس صحابی کی جانب متوجہ ہوئے اور ارشاد فرماتے ہیں اے میرے ساتھی سنو، تمہاری زندگی کا ٹائم صرف 2 دن ہے. انہوں نے یہ بات سنی تو ان کے بھی آنکھوں میں آنسو آ گئے. پھر دھیرے سے انہوں نے عرض کی یا اللہ کے رسول، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کچھ نصیحت کیجئے، بتائیے یہ 2 دنوں میں یہ 2 دن کو کس چیز پہ صرف کروں، یہ 2 دن میں کہاں خرچ کروں. زندگی کے آخری کے 2 دن ملے ہیں، کون سا عمل کروں جس سے اللہ راضی ہو جائے، کون سا عمل کروں جس سے جنت میں چلے جاؤں، کون سا عمل کروں جس سے اللہ خوش ہو جائے. کیا پیاری بات ہے اور کیا قسمت والے تھے. رسول اللہ سامنے تھے، صحابی سبحان اللہ پوچھ لیا یا رسول اللہ بتائیے نا کیا کروں. ہم جیسے ہوتے تو پہلے تو کیا کرتے، رونے دھونے زور سے بیٹھ جاتے اور پھر معلوم نہیں کیا ہوتا. لیکن آپ نے کیا کیا، نصیحت پوچھی، مجھے کچھ نصیحت کیجیے، مجھے بتائیے ان 2 دنوں کو میں کس چیز پہ صرف کروں کہ اللہ راضی ہو جائے. کیا شوق تھا اللہ کو راضی کرنے کا، کیا شوق تھا اللہ کو خوش کرنے کا. میرے آقا مدنی آقا سونے آقا ارشاد فرماتے ہیں میرے ساتھی سنو، علم حاصل کرنے لگ جاؤ. کیا کہا، علم حاصل کرنے لگ جاؤ. زندگی کے کتنے دن بچے ہیں، 2. اور فرما رہے کہ ہے میرے آقا علم حاصل کرنے میں لگ جاؤ. سبحان اللہ، علم حاصل کرنے. اب ہم آپ جو آپ سن رہے ہیں ہم سنیں، ہمارے ذہن میں آئے بھائی مرتے مرتے کیا علم حاصل کرنا ہے. علم تو اس لیے حاصل کیا جاتا ہے نا کہ عمل ہو. لوگ بولتے ہیں نا بھائی علم حاصل کیا عمل نہیں کر رہے. عمل تو کر ہی لیں گے نا، اللہ تعالیٰ چاہیں گا تو کر ہی لیں گا. پہلے حاصل تو کر لو نا. علم حاصل کرنا کتنی بڑی چیز ہے. آقا نے 2 دن زندگی کے بچے ہیں اور آپ ارشاد فرما رہے ہیں علم حاصل کرنے لگ جاؤ، علم حاصل کرنے میں لگو. تو میں نے غور کیا، غور و تفکر کیا تو سمجھ میں آیا، اس حدیث پاک کا مفہوم سمجھ میں آیا کہ اگر آقا فرماتے ہیں اللہ تو راضی سب سے زیادہ سجدے میں ہوتا ہے نا. اللہ راضی کائے میں ہوتا ہے، سب سے زیادہ اللہ کو خوشی ہوتی ہے بندہ جو سجدے میں ہوتا ہے. تو 2 دن کا ٹائم تھا تو فرماتے کیا کہ تم خوب سجدے کرو، خوب نمازیں پڑھو، خوب قرآن پاک پڑھنے میں لگ جاؤ. لیکن آقا نے یہ نہیں کہا یا حج کر لو. حج تو سال میں 1 ہی دن ہوتا ہے نا، 9 ذی الحجہ کو. لیکن آقا نے یہ سب کچھ نہیں کہا. کیا کہا، علم حاصل کرنے لگو. یہ 2 دن علم حاصل کرنے میں لگا لو. تو اس کی وجہ کیا تھی معلوم ہے، 2 دن میں اگر حج کرنا چاہتے تو کر سکتے تھے، نہیں کر سکتے کیونکہ حج تو ایک متعین دن ہے، 9 ذی الحجہ اسی دن ہوتا ہے. عمرہ کرنے جاتے تو اتنا پاسبل نہیں تھا، اتنا دور تھا مدینہ منورہ. اسی دن 2 دن کے اندر تو سفر ہی نہیں ہو سکتا تھا. عمرہ کرنے، عمرے سے بھی پورے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، حج سے بھی پورے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، پاک صاف ہو کے چلے جاتے ہیں اللہ کے یہاں. لیکن کرنا پاسبل نہیں تھا. علم حاصل کرنے کی فضیلت اتنی بڑی ہے کہ کوئی ایک دن، ایک آیت، ایک حدیث سیکھنے میں جاتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو تمام گناہوں سے پاک کر دیتا ہے. اللہ اس کے لیے جنت لکھ دیتا ہے، اللہ اسے جہنم سے بچا لیتا ہے. اللہ تعالیٰ اس بندے کو جو علم حاصل کرنے لگتا ہے اس کو 1 حج اور 1 عمرے کا ثواب عطا کرتا ہے. علم حاصل کرنے آپ لوگ جو بیٹھے ہیں آپ سب کو 1000 رکعت نفل نماز پڑھنے کا ثواب ملتا ہے.
ابھی گھر میں رہتے تو 1000 رکعت نفل ابھی یہاں سنتے نہ ہوتے تو پڑھ لیتے کیا؟ یا تو کوئی ٹی وی میں یا پکچر میں یا موبائلوں میں یا بستر توڑتے رہتے نا، پلنگ توڑتے رہتے. لیکن اتنی دیر بیٹھنے سے کیا ملا ہے معلوم؟ آج 1000 رکعت نفل نماز پڑھنے کا ثواب ملا ہے، 1 حج اور 1 عمرے کا ثواب ملا ہے. جب تک زندہ رہے اگلے سے نہیں چڑھتا کہ اب بیچ میں بھی علم حاصل کرنے کی طلب لگی رہی نا اور موت آ گئی تو شہادت کا ثواب ملے گا. اور بخشش تو الگ سے ہے، اللہ نے بخش دیا. اور پھر فرشتے ہمارے قدموں کے نیچے پر بچھا رہے ہیں. اور جتنی دیر ہم یہاں بھی بیٹھے ہیں رحمت کی چادر تنی ہوئی ہے. جہاں رحمت ہے وہاں پہ لعنت نہیں ہوتی، جہاں رحمت ہوتی وہاں پہ اللہ کا عذاب نہیں آتا. رحمتوں کی چادر تنی رہے، یہ بات بنی رہے. اور جتنے لوگ اس میں بیٹھتے ہیں ان سب کی بخشش ہو جاتی ہے. ایک بزرگ کا قول تھا، ایک بزرگ جو تقریر کرتے تھے، ہمیشہ عالم دین تھے، اللہ کے دین کی باتیں لوگوں کو بتاتے تھے. جب ان کا انتقال ہوا تو ان کے مریدین میں سے کسی نے ان کو خواب میں دیکھا. پوچھا حضرت کیا بنا، جنت یا جہنم، کیا ملا، کیا ہوا؟ کہا بخشا گیا. کیا کہا؟ بخشا گیا. کیا کرتے تھے؟ تقریر کرتے تھے. کہا بخشا گیا. مرید بھی کم نہیں تھا. پوچھا کس عمل سے؟ وہ تو اللہ ہے نا، نقطہ نواز ہے، اس کی رحمت بخشش کے بہانے بھی ڈھونڈتی ہے، اور اس کو جلال آ جائے تو ساری چیزیں بیکار بھی ہو جاتی ہے. تو مرید نے پوچھا کس عمل سے حضرت؟ اللہ نے بخش دیا. جواب دیا سن، میں ہمیشہ تقریر کرتا تھا. ایک دن میں علم دین کے مجلس میں بیٹھا واعظ کر رہا تھا، تقریر کر رہا تھا. اس میں بہت سارے سامعین میری بیان سن رہے تھے. اس میں سے ایک بہت بڑا گنہگار تھا. گنہگار تو سبھی ہے، کوئی ایسا نہیں ہے جو گنہگار نہیں ہے، لیکن ایک گنہگار بہت زبردست گنہگار تھا، وہ بھی مجلس میں بیٹھا ہوا تھا. میرے بیان سے اس کے دل کی حالت بدلی، اس کے دل کی سختی ختم ہوئی، اسے اللہ کا خوف طاری ہوا. اور اس نے وہیں بیٹھے بیٹھے اللہ کی بارگاہ میں سچی پکی توبہ کری کہ مولا بس اب گناہ نہیں کروں گا، مولا بس اب میں گناہ نہیں کروں گا، مولا بس میں گناہ نہیں کروں گا. اور جیسی اس نے توبہ کرنا تھا اللہ کی رحمت جوش میں آئی. بندہ جب سچے پکے دل سے توبہ کرتا ہے نا، اللہ تعالیٰ اس کو اتنے قریب کر لیتا ہے اور اسے ایسا کر دیتا ہے جو گویا ابھی ابھی اپنی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہے. آپ سب بھی اور ہم سب بھی مل کے توبہ کر لے، اللہ ہمیں معاف کر دے، اللہ ہمیں معاف کر دے، اللہ ہمیں معاف کر دے. اس نے توبہ کرنا تھا کہ اللہ کی رحمت جوش میں آئی اور اللہ نے اس کو تو بخشا. ساتھ میں وہاں جتنے مجلس میں دین سیکھنے بیٹھے ہوئے تھے، جتنے اللہ کے ذکر سن رہے تھے، وہ سارے کے ساروں کی اللہ نے بخشش فرما دی. چونکہ میں بھی اس مجلس میں تھا، میں بھی اس مجلس میں تقریر کر رہا تھا. جب سب کی بخشش ہو گئی تو اس گنہگار کی توبہ سے اللہ نے میری بھی بخشش کر دی. سبحان اللہ. تو کتنا پیارا عمل ہے، اس سے اچھا کوئی عمل ہی نہیں ہے، اور اس سے اچھا کوئی بات ہی نہیں ہے. اور عالم دین جو ہوتے ہیں نا، ان کا مرتبہ اتنا بڑا ہے کہ ان کے ساتھ میں ادب سے پیش آئیں، ان سے محبت کریں. ایک مدرسے میں کچھ بچے عالم بن رہے تھے، ہم ننھے نٹکھٹ، اور حفظ کا بھی کورس تھا، عالم کا بھی کورس تھا. وہ نٹکھٹ جو جتنے چھوٹے ہوتے ہیں اور جتنے ان میں شیطان ان کے ساتھ زیادہ ہی لگا ہوتا ہے، وہ شیطان ان کو بالکل تنگ کرنے کو، پریشان کرنے کو، سننے نہیں دیتا ہے، بالکل ڈسٹرب کرتے رہتا ہے. تو وہ چھوٹے چھوٹے تھے، ننھے مدرسے میں پڑھنے والے. ان میں ایک بیچارہ شخص تھا، اللہ کا بندہ، وہ بہت متقی پرہیزگار، بڑا اچھا بندہ. وہ کیا کرتا تھا، وہ بنا کسی روپیے کے، بنا کسی تنخواہ کے، بنا کسی محنت کے ان مدرسے کے بچوں کی خدمت کیا کرتا تھا. وہ ٹین کے کنستر اٹھا کے ان کے لے کر آنا، گھی کے آٹے کی بوریاں اپنی پیٹھ پر رکھ کر لے کر آنا ان کے لیے، سبزی بھاجی اٹھا کے مدرسے کے کھانے بنانے کے لیے لے کر آنا. رات دنوں مدرسے کے بچوں کے لیے بنا بے لوس اس کی وہ تھی، بنا پیسے کے، بنا مطلب کے وہ ان کی خدمت میں لگا رہتا تھا. تو وہ نٹکھٹ تو بچے تھے، تو بچے کچھ شرارتی بچے تھے، تو وہ کیا بولتے تھے معلوم؟ ایک دوسرے کو جیسی ان کو پیٹھ پہ سامان لاتے اس شخص کو دیکھتے تو ایک دوسرے کو بولتے، دیکھو اپنا حمار آ رہا ہے. کیا بولتے؟ یہ دیکھو اپنا حمار. حمار یعنی عربی میں گدھا. گدھا بہوریہ لاد کے لاتا ہے، یہ اپنا حمار آ گیا. تو ایک بار وہ شخص نے سن لیا کہ مجھ کو حمار بولتے، گدھا بولتے. اس سے بڑا غصہ آیا. اللہ اکبر، میں تو ان کا بنا کسی فائدے کے، اپنے کسی مفاد کے بنا میں ان کی خدمت کر رہا ہوں کہ یہ عالم دین بننے والے ہیں، علم سکھانے والے ہیں،
حفظ کر رہے ہیں اور یہ کر رہے ہیں تو اس لیے میں خدمت کر رہا ہوں، اور یہ مجھ کو گدھا بولتے ہیں۔ ان کو بہت غصہ آیا، اور غصہ آ کے دل میں سوچا اب سے ان کی خدمت نہیں کروں گا، میں اب سے بالکل ان کا کوئی کام نہیں کروں گا۔ لیکن رات میں سویا تو قسمت نے انگڑائی لی، یہ سوچ کے سویا کہ آج سے ان کا کام نہیں کروں گا، تو قسمت نے انگڑائی لی، اور خواب میں یہ کیا دکھا کہ حشر کا میدان دکھ گیا اس کو۔ حشر کا میدان اسے نظر آیا خواب میں، اور خواب میں حشر کے میدان میں سب نفسی نفسی کا عالم تھا، اور اس میں دیکھا کہ وہی بچے وہی لڑکے حشر کے میدان میں وہاں کھڑے ہیں، اور انہیں جنت کا ٹکٹ ملا ہوا ہے، جنت میں جانے کا، تو وہ اڑے ہوئے ہیں، اے اللہ ہرگز ہرگز ہم اپنے گدھے کے بنا نہیں جائیں گے، اے اللہ ہم اپنے حمار کے بنا جنت میں نہیں جائیں گے۔ جیسی یہ بات سننا تھا، وہ خواب دیکھ رہا تھا، اللہ تعالیٰ نے خواب دکھایا کہ میرے عالم دین بننے والے ہیں، ابھی نٹکھٹ ہیں، بچے تو کچھ بھی بول لیتے ہیں، تو اس کا مطلب تم اس کی خدمت نہیں کرو گے، اس کی خدمت کرنے سے تمہیں جنت ملے گی۔ تو یہ بات سن کے جیسی اس کی آنکھ کھلی کہ یہ بول رہے ہیں کہ ہم اپنے حمار کے بنا اللہ جنت میں قدم نہیں رکھیں گے، بولے تو پھر بس آنکھ کھلنا تھا کہ وہ فوراً وہاں پہ آ گیا اور کہا کہ اب تم مجھے گدھا بولو، کتا بولو، کچھ بھی بولو، میں تو تمہاری خدمت سے کبھی باز نہیں آؤں گا، میں رہتی عمر تک اپنے تمہاری خدمت کرتا رہوں گا، کیونکہ میں نے دیکھ لیا ہوں تمہاری خدمت کے نتیجے بہت اونچے ملیں گے، اور عالم دین کی عزت کرنے کے بہت اونچے نتیجے ہوتے ہیں۔ اور اللہ نے بار بار قرآن پاک میں فرمایا، قرآن پاک کی آیت کا ترجمہ ہے کہ کیا پڑھا لکھا اور جاہل ایک جیسا ہوتا ہے؟ کیا رات و دن ایک جیسے ہوتے ہیں؟ کیا اللہ والے اور دنیا والے ایک جیسے ہوتے ہیں؟ نہیں، یہ اللہ والے جو ہوتے ہیں وہ دنیا کی جانب سے نکال کے تمہیں اللہ کی جانب بلاتے ہیں، اور صراط المستقیم پہ چلانے کی تمہیں کوشش کرتے ہیں، محنت کرتے ہیں، اپنی نیندیں قربان کرتے ہیں، اور آپ کی جنت کے لیے کوشش کرتے ہیں۔ اس لیے ان کی عزت کرنا، ادب کرنا سیکھے، ان سے بغض نہ رکھے، ان سے مال سے لوگوں کو حسد ہوتی ہے، عالموں سے بھی آج کل حسد ہوتی ہے کہ ہم بھی تو کر لیتے ایسا، ہم بھی تو کر لے، ارے ہم میں بھی طاقت نہیں ہے کہ ہم کر لے، اگر اللہ اگر ہدایت نہ دینا تو ایک لفظ کوئی بول نہیں سکتا، یہ اللہ تعالیٰ چنتا ہے اور اپنا کام کرواتا ہے، اللہ جب تک چاہے گا تب تک کام کرے گا بندہ، جب اللہ نہ چاہے گا کام نہیں کر سکتا۔ تو اسی لیے بس آخری ایک آپ کو نصیحت کرتے ہوئے بیان ختم کرتی ہوں کہ زیادہ لوگوں کو لنک شیئر کریں، آپ سیکھیں تو دوسروں کو بھی سکھانے کی آپ مدد کریں، ہو سکتا ہے آپ سے زیادہ وہ عمل کرنے لگ جائے تو اس کی وجہ سے آپ کو بھی اور ہماری بھی بخشش ہو جائے۔ اور دوسرا یہ کہ علم دین تو سکھائے، اچھے مدرسوں میں، اچھی اسکولوں میں، اچھی جگہ پہ پڑھائیں، اچھے کالج یونیورسٹی میں بھی پڑھائیں، کیونکہ ہمیں ڈاکٹر بھی چاہیے، انجینئر بھی چاہیے، وکیل بھی چاہیے، ہمیں کلکٹر بھی چاہیے، ہمارے معاشرے میں یہ سب بننا چاہیے، ساتھ میں حافظ بھی چاہیے، عالم بھی چاہیے، قاری بھی چاہیے، کیونکہ اگر ہم صرف دین کا علم دیں گے، دنیائی علم سے کورے رکھیں گے تو پھر ہمارا تو معاشرہ جو ہے وہ پورا لنگڑا لولا اندھا بہرا ہو جائے گا، ہمیں ہر چیز کے لیے دوسرے کے آگے ہاتھ پھیلانا پڑے گا، دوسروں کے پاس جانا پڑے گا۔ اس لیے ماؤں، آپ دین کے پہلے مدرسے ہو، اپنے بچوں کے پہلے مدرسے ماں ہے، ماں چاہے تو اچھی تربیت دے سکتی ہے، ماں چاہے تو انہیں ہیرا بنا سکتی ہے، ماں چاہے تو انہیں عالم دین بنا سکتی ہے، ماں چاہے تو انہیں اللہ کا اچھا بندہ، تقوی پرہیزگار والا بنا سکتی ہے۔ ماؤں سے مؤدبانہ گزارش ہے کہ اپنے بچوں کو صحیح راہ پہ لاؤ، ان کے لیے اپنی رات دن کی نیند چین ختم کرو، کیونکہ آپ کے قدموں کے نیچے اللہ نے جنت بنائی ہے، اسی لیے جنت یوں ہی نہیں مل جائیں گی، پہلے بچوں کو کے لیے ہمہ وقت ان پہ اٹینشن دو کہ وہ کیا کر رہے ہیں، کیا غلط کر رہے ہیں، انہیں پیار سے، محبت سے جتنا ہو سکے انہیں اچھی راہ پر لانے کی کوشش کرو۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ، اس بیان میں جانے انجانے مجھ سے جو بھی بھول چوک غلطی خطا ہوئی تو اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کے نالن پاک کے صدقے میں ہم سب کو معاف کر دے۔ آپ لوگ کو بھی جو کچھ بات بری لگی ہو، ناگوارہ لگی ہو، غلط لگی ہو تو آپ لوگ بھی تہہ دل سے معاف کر دیجئے، حشر کے دن کے لیے نہ چھوڑیے۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔